بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست تلنگانہ کی سیاسی صورتحال اور مسلمانوں کی پوزیشن کے تعلق سے کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ گزشتہ 6 اسمبلی سیشنز اگر دیکھے جائیں تو ان 6 اسمبلی سیشنز میں کانگریس پارٹی کا مسلمانوں کے تعلق سے اگر پرفارمنس ہم دیکھیں تو کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے کسی بھی مسئلے پر گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ سیکریٹریٹ مساجد کی شہادت کے بعد بھی کانگریس پارٹی کے ایم ایل ایز نے اسمبلی میں سیکریٹریٹ مساجد کی شہادت پر کوئی زبان نہیں کھولی۔ ہاں، محمد علی شبیر صاحب نے، ان کے کچھ ساتھیوں نے ضرور سیکریٹریٹ مساجد پر آواز بلند کی ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی، آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک بڑی جدوجہد چلائی، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اس جدوجہد کے نتیجے میں آج مساجد کا کام چل رہا ہے اور سلیب کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جو اطلاعات میری ہے، ایک مسجد کے ڈوم کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، دونوں مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، اور دیگر مسائل پر، مسلمانوں کے معاشی مسائل پر، فائنانس کارپوریشن پر، اوقاف بورڈ پر، اوقاف کی تباہی و بربادی پر کانگریس پارٹی نے گزشتہ اسمبلی اجلاسوں میں کوئی بات اس سلسلے میں نہیں کی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانگریس کی جو مسلم لیڈرشپ ہے، اس مسلم لیڈرشپ کو بھی کرش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو جس طرح سے کانگریس پارٹی میں یا ٹی آر ایس میں پروجیکشن ملنا چاہیے تھا، وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو دبایا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ریاست تلنگانہ میں مسلمان 14% ہے، اور آج بھی تلنگانہ میں مسلمان الحمدللہ اس موقف میں ہیں کہ اقتدار کی راہداری تک کسی بھی جماعت کو پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے اقتدار کے تخت پر کوئی بھی جماعت نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ 8 سال میں ٹی آر ایس میں مسلم لیڈرشپ کا حال بالکل گونگے اور بہروں کی طرح سمجھیے ہے، اور مسلمانوں کو کوئی سمجھیے کہ وہاں پر مقام اور مرتبہ نہیں ملا، نہ ان کی آواز سنی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہوم منسٹر صاحب بھی بالکل سمجھیے انگشت ششم کی طرح ہیں، کسی بھی مسلم ڈیلیگیشن کو وہ سمجھیے کہ چیف منسٹر سے لے جا کر ان کے مسائل پر بات کرانے کے موقف میں بھی نہیں ہے۔ مجھے بہرحال بہت باوثوق ذرائع سے جو اطلاعات ملی تھی، گزشتہ کی بات کہہ رہا ہوں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یونائٹڈ مسلم فورم کا ڈیلیگیشن بغیر ایم پی صاحب کے ملنے کی کافی کوششیں کیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ چیف منسٹر صاحب مسلمانوں سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی الائی پارٹی کے برانڈڈ لوگوں سے ہی مسلم ایشو پہ بات کرتے ہیں، نہ اضلاع کے مسلمانوں سے کبھی انہوں نے ملاقات کی، نہ شہر کی سمجھیے کہ مرکزی جو سمجھیے کہ گروپ ہیں یا لیڈرز ہیں، ان سے بھی کبھی علیحدگی میں چیف منسٹر صاحب نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ اور جہاں تک کہ فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے، فرقہ پرستی کے مسئلے پر مودی حکومت کو جس طرح سے ٹارگٹ چیف منسٹر صاحب کر رہے ہیں، یقینی طور پر ہم فرقہ پرستی کے خلاف ان کے ٹارگٹ کرنے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ریاست کو فرقہ پرستوں سے بچانے اور فرقہ پرستی سے محفوظ رکھنے اور گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے میں ایک اہم رول ٹی آر ایس نے ادا کیا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں تو صرف ہم مخالفت نہیں کرتے، جو کام اچھے ہیں اس کی ہم ضرور تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ اوقاف بورڈ کا تعلق ہے، جہاں تک کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک کہ اردو اکیڈمی کا مسئلہ ہے، اور پھر مسلمانوں کے سمجھیے کہ فیس ری ایمبرسمنٹ کا مسئلہ ہے، اور جو طلبہ باہر پڑھائی کے لیے جا رہے تھے ان کے سمجھیے کہ صاحب ایک اسکیم کے تحت ان کو جو پیسہ دیا جا رہا تھا اس کا مسئلہ ہے، وہ بہت سارے مسائل بہرحال مسلمانوں کی معاشی
ترقی کے مسائل، مسلم خواتین کے مسائل اسٹیٹ میں گزشتہ 8 سال سے کوئی ایڈریس بھی نہیں کیے گئے، اور نہ علائی جماعت جو مجلس اتحاد المسلمین ہے وہ بھی مسلمانوں کی معاشی ترقی کے تعلق سے کبھی کوئی ایڈریس نہیں کی ہے، اور صرف ہر وقت ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ یقیناً اپریشیٹیبل ہے کہ صاحب جو اسکول سمجھے کہ مائنارٹی سمجھے کہ اسکول قائم کیے گئے ہیں اور تعلیم کے لیے 70% مسلمان اس میں بہرحال پڑھ رہے ہیں، فیگر کا ہر وقت ٹکراؤ رہا ہے، لیکن وہ ایک اپریشیٹیبل ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ ریزیڈنشل اسکول اب جونیئر کالج میں تبدیل ہو رہے ہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن صرف ایک کام کی بنیاد پر پوری حکومت کو 100% مارکس نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ وہ ایک کام ضرور اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ویسے ہی دھرے کے دھرے پڑے ہیں۔ کوئی بجٹ، خاطر خواہ بجٹ مسلم انسٹیٹیوشنز کے پاس نہیں ہے، اور مسلم انسٹیٹیوشن تو بغیر چیئرمین کے پڑے ہوئے تھے، اب کہیں جا کر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اور اردو اکیڈمی وداؤٹ ڈائریکٹرز اپوائنٹ ہوا ہے۔ پھر وقف بورڈ جس طرح سے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، وقف بورڈ بھی ایک تماشا بن کر رہ گیا ہے، اور جو گزشتہ 8 سال میں وقف کی جتنی تباہی ہوئی ہے، شاید تاریخ میں گزشتہ ٹی ڈی پی کانگریس کی حکومتوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی۔ ہاں، گزشتہ کانگریس کی حکومت میں بھی بہت ساری تباہی ہوئی ہے، لیکن حضرت حسین شاہ ولی درگاہ کی مسجد کے مسئلے کو چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے لیے لڑائی لڑیں گے اور یہ وقف کی زمین ہے، لیکن آخر کار ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں خود گورنمنٹ آف تلنگانہ پارٹی بن گئی، اور پھر کمزور وکلا وقف بورڈ کو بہرحال ٹھہرا کیے گئے وقف بورڈ کے، اور حکومت نے 1,00,000 کروڑ کی جائیداد، مختلف لوگ 50 لاکھ کروڑ 50 کروڑ یہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن 1,00,000 کروڑ کی جائیداد تھی وہ، اور اس جائیداد کو سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ حکومت نے ہڑپ کر لیا، اور پھر غریب النواز رباط بنانے کی بات کی گئی جو پوری نہیں کی گئی، اسلامک سینٹر بنانے کی بات کی گئی وہ بھی پوری نہیں کی گئی، وقف کے پروڈکشنز کے وقف میں سمجھے کہ کمیشنریٹ کی بات کی گئی، لیکن پورے بدماشوں کو اور پورے سمجھیے کہ صاحب بلیک لسٹڈ لوگ آج وقف بورڈ میں موجود ہیں، اور وقف بورڈ جس طرح کانسٹیٹیوٹ کیا گیا وہ خود ایک بہت بڑا تماشا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ یہ ایشوز اپنی جگہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس پر کانگریس پارٹی کو جس طرح سے ایک اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے مسلم ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، وہ کانگریس پارٹی ایڈریس نہیں کر سکی، اور پھر چیف منسٹر صاحب مسلمانوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے، چیف منسٹر صاحب مسلمانوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اپنی الائی پارٹی کے اشارے پر چلتے ہیں، اور اگر وہ چلتے رہیں گے تو اس سے بہت بڑا نقصان ٹی آر ایس کو آئندہ انتخابات میں ہوگا، یہ بات طے ہے۔ مسلمان کوئی بندھوا مزدور نہیں ہے، مسلمان اپنی ایک حکمت عملی یقینی طور پر بنائے گا۔ تحریک مسلم شبان گزشتہ سمجھیے کہ این ٹی راما راؤ کے دور سے جو بھی حکمت عملی سمجھیے کہ ہم نے ریاست تلنگانہ اور آندھرا کے لیے بنائی تھی اس وقت متحدہ آندھرا پردیش میں، وہ کامیاب حکمت عملی رہی ہے، اور اگر حکومت کا رویہ اسی طرح رہا اور پھر دیگر سمجھیے کہ اپوزیشن جماعتوں کا رویہ رہا، مسلمان یقینی طور پر سمجھیے غور و فکر کریں گے۔ مسلمان کوئی بندھوا مزدور نہیں ہے، مسلمانوں کے مسائل پر جو بات کرے گا اور جو دیانتدار نظر آئے گا مسلمان اسی کے ساتھ جائیں گے۔ یقینی طور پر ہماری پوزیشن مسلمانوں کی یہاں تلنگانہ میں عددی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، ہم کسی کے بندھوا مزدور نہیں ہیں کہ فلاں جماعت کہہ رہی ہے تو ووٹ ڈالنے، فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں مدرسے کے ذمہ دار کہہ رہے ہیں تو کسی کو بھی اقتدار پر لا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور خود سمجھیے کہ تحریک مسلم شبان کے مختلف ڈیلیگیشنز اضلاع میں دورہ کر رہے ہیں، مسلمانوں سے سمجھے گفتگو کر رہے ہیں، کوارڈینیشن کمیٹیز انشاءاللہ سمجھیے کہ بن رہی ہے، اور ایک باضابطہ مسلم مسائل پر حکمت عملی کا ہم خاکہ تیار کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ شہر حیدرآباد کا تعلق ہے، شہر حیدرآباد میں سمجھیے کہ جو حالات ہیں، جس طرح سے بے بسی، جس طرح سے سمجھیے کہ بے روزگاری ہے نوجوانوں کی،
جس طرح سے مسائل ہیں خواتین کے سلم ایریاز میں اور پھر بلدیہ کی جس طرح بربادی ہے، یہ سارے مسائل پر ہماری اپنی ایک گہری نظر ہے۔ بہرحال مسلمان بندہ مزدور نہیں رہے گا، مسلمان سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا۔ کوئی پارٹی یہ نہ سمجھے کہ مسلم ووٹ بینک اس کے جیب میں ہے۔ اور جہاں تک کہ کانگریس کا تعلق ہے، کانگریس کو عقل کے ناخن بہرحال لینا چاہیے مسلم مسائل پر، اور مسلمانوں کو نظر انداز کر کے اگر آپ سمجھیں گے کہ سروائیو ہو جائیں گے اسٹیٹ میں، تو آپ سروائیو نہیں ہو سکتے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہوہا کر رہی ہے، وہ ہوہا سے ریاست میں بہت بڑا کوئی تماشا بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں کر سکے گی۔ ہاں، بلدیہ الیکشن میں دعوتیں دی گئی، ان دعوتوں پر سمجھیے کہ پوری بھارتیہ جنتا پارٹی آئی اور ان کے کچھ نتائج بہتر رہے، اور ٹی آر ایس کو جو نقصان ہوا، ٹی آر ایس کو خود اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کے ووٹ بینک پہ کیسے خطگن لگایا، کس کے اشارے پر لگایا، کس کی دعوت پر یہ لوگ آئے، یہ کیوں سمجھیے کہ سارا ماحول پیدا ہوا، اس کا ٹی آر ایس کو جائزہ لینا چاہیے۔ اور مسلم مسائل کو نظر انداز کر کے صرف مودی کو ٹارگٹ کر کے اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم مسلمانوں کو خوش کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں۔ گنگا جمنا تہذیب ریاست میں چلنا چاہیے۔ اس پر ہم چیف منسٹر کی پالیسی کو اپریشیٹ ضرور کریں گے، لیکن مسلم مسائل کو نظر انداز کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف میں جملے بازی سے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کروں گا، تو یہ بھی پاسبل سمجھیے کہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں، چاہے وہ کانگریس ہو یا ٹی آر ایس ہو، مسلم لیڈرشپ کو اور مسلم مسائل پر ایک مبسوط لاہ عمل اور پالیسی ان کی آنی چاہیے۔ ہم بہرحال ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سمجھیے بنا رہے ہیں، اور ہم حکومت سے بہرحال مطالبہ کریں گے کہ مسلم ایشوز پر ایک وائٹ پیپر وہ جاری کرے کہ گزشتہ 8 سال میں مسلمانوں کے لیے اس نے کتنا کام کیا۔ اور کانگریس سے بھی کہیں گے کہ کانگریس گزشتہ 8 سالوں میں ریاست کے مائنارٹیز اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کتنے بار فائٹ کیا۔ صرف 12% پر تماشے کر لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ہاں، 12% ٹی آر ایس نے ضرور کہا ہے، اس سے ضرور سوال کیا جائے گا 12% کا، لیکن خالی 12% بول کر مسلمانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال سمجھیے کہ یہ ایشوز ہے، اس پر تحریک مسلم شبان قریبی نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم بھی سمجھیے کہ ریاست کی سیاست کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور اس جائزے میں اگر سمجھیے کہ مناسب ہو تو ہم خود سمجھیے کہ سیاسی میدان میں آنے کا غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج اور لوگوں کا اپریسیشن بھی بہرحال بہت زبردست اس وقت ہمیں ہے، لیکن ہم جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایک بہتر اور مناسب تبدیلی کے لیے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اتحاد باقی رہے، آپ کی فکر باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔